تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی، جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے ذرا نہ راہ سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہو لیے اور نہ آپ کی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے۔ پھر وہ فرشتہ اصلی صورت پر نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ فرشتہ نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، سو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی۔ جو کچھ نازل فرمانا تھا، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا ان سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو؟ اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپیٹ رہی تھی تو جو چیزیں لپٹ رہی تھیں نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ بھلا تم نے لات اور عزیٰ اور ایک تیسرے منات کے حالات میں غور بھی کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ نرے نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں۔ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنی نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں۔ ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور راضی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ فرشتوں کو بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجیے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم رسائی کی حد بس یہی ہے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کام کے عوض جزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، مگر ہلکے ہلکے گناہ۔ بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تم اپنے کو مقدر مت سمجھا کرو۔ تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور بند کر دیا؟ کیا اس شخص کے پاس علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجاوری کی؟ اور یہ کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، اور یہ کہ انسان کی صحیح بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفے سے بناتا ہے جب ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ باقی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعراء کا بھی، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی کہ کسی کا باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو،
بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا۔ پھر ان بستیوں کو گھیر لیا، جس چیز نے کہ گھیر لیا، سو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرتا رہے گا۔ یہ بھی بہت پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں۔ وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے، کوئی غیر اللہ اس کا ہٹانے والا نہیں۔ سو کیا تم لوگ اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم تکبر کرتے ہو؟ سو اللہ کی اطاعت کرو اور عبادت کرو۔